اعتمادی کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ نے جو دوسرا آپ کا سوال ہے ان کی بے اعتمادی کا جو اظہار کیا ہے, میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو جو بھی اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے اگر ایسے کہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ سندھ حکومت نے تو سب سے پہل کی ہے, اس میں اسپیئر ہیڈ ہے, پیپلز پارٹی نے کی ہے, باقی بعد میں آئے سارے. اور یہ آپ میں کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن شاید کنوے نہیں کر سکا ہوں. میں نے سارا چیک کیا, آپ لوگ سارے بھی چیک کر لیں, چاہے وہ کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, چاہے جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں, وہ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. میں کسی کی اسی لیے کسی احتجاج میں ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ جی ان کے خلاف. ان سب نے سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں کام شروع کیا تھا اپنا تقریر یا کچھ کرنا, اور سندھ حکومت نے جون میں, اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے, سی سی آئی میں یہ کیس ڈال دیا تھا. سندھ حکومت نے ایکنک میں اس کو روکنے کے لیے اپنے خطوط اور سارا کام کیا, اور وہ ایکنک میں رکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ایسی بات نہیں کروں گا. اس لیے ایک ہی کاز ہے ہمارا, ان کنالز کو روکنا ہے. اس لیے کیوں روکنا ہے, کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کنال روکنا, اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے, اس صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے, اور اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. تو میں وکیلوں کا بہت احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وکیل برادری جو ہے ان کی پہلے بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, جمہوریت کی بحالی کے لیے کنٹریبیوشن رہی ہے, اور ہم اس سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف ایک ان سے درخواست ضرور ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے, اور دیکھیں یہ میں نے آپ کو کئی بار کہا تھا, آپ لوگ میڈیا والے بھی نہیں مانتے تھے, لیکن اب شاید مان جائیں کہ جی جولائی سے اس پہ کام نہیں ہوا. جولائی میں تھوڑا بہت ہوا تھا, وہ بھی کام نہیں ہوا تھا, اگلے کچھ لاکھ روپیوں کا ادھر مٹی ادھر ادھر کی تھی جو انہوں نے, اس کے بعد کام نہیں ہوا. تو یہ کون تھی جولائی میں؟ تو بہت ہی احترام کے ساتھ, شاید آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے, سندھ حکومت نے رکوایا تھا. ہم اس پہ اسٹرگل, اور جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی کیوں نکلی ہے, اس لیے سندھ کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے. اور یہ میں اپنے وکیلوں سے یا اپوزیشن کی پارٹی سے نہیں کہہ رہا, ہم دوسرے صوبے اپر رائپیرین جو ہے اس سے ناخوش ہیں کہ انہوں نے یہ بدگمانی پیدا کی کہ خواہ کے افتتاح دکھا کے, جو کہ افتتاح بھی نہیں تھے, وہ پتہ چل گیا سب کو کہ افتتاح بھی وہ نہیں تھے اس صوبے کے لوگوں کے اندر. اس لیے پھر ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوچا کہ وہ خود لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں حقیقت بتائیں. تو اس لیے جلسے جلوس کر رہے ہیں. میری صرف ایک درخواست ہے, میں ختم کر لوں, ایک درخواست ہے, ہم ساتھ ہیں اس پورے, ہم یہ نہیں کہتا کہ ہم آگے چلیں بھائی, ہم آپ کے پیچھے ہیں. جو بھی آپ جس چیز میں آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو میں تیار ہوں. یہ آپ نے کیا, میں یہ بھی ماننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, اچھی بات ہے. میں تو ایک بار بھی, اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی باتیں کی, اپوزیشن نے ہر قسم کی, لیکن میں نے آج تک یہی کہا ہے صرف ایک چیز سے غاب نہ پھیلائیں. پروجیکٹ جولائی سے رکا ہوا ہے, پروجیکٹ کا اپروول ایکنک میں نومبر سے رکا ہوا ہے, ایکنک نے اپروو نہیں کیا, اس لیے کہ سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور وفاقی حکومت کا اس حد تک میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکنک میں اس کو آگے نہیں بڑھایا, لیکن اس بات پہ میں ناخوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم. ہاں, جو پانی کے مسائل ہیں, جو ہمارے یہاں جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس پہ ہم بات کرنے کے لیے وفاق سے تیار ہیں کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ کنالوں سے ایڈریس نہیں ہوگا, یہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے ایڈریس ہوگا, یہ ہم بیٹر ایفیشینٹ یوز آف واٹر سے ایڈریس ہوگا, جو ہم بتا چکے. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب دوستوں سے, چاہے وہ وکلاء ہوں چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, احتجاج کریں, ضرور کریں, اس لیے کہ اچھی بات ہے نا, وہی کاز ہے جو میرا کاز ہے, جو سندھ کے لوگوں کا کاز ہے. لیکن جو لوگوں کو تکلیف آ رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں. احتجاج کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ روڈ بلاک کر کے احتجاج کرنا, اپنے سندھ کے لوگوں کو ہی تکلیف میں ڈالنا, کیا یہ مناسب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, میں مائنڈ نہیں کر رہا ہوں ان کے احتجاج کو, لیکن یہ تو سوچیں نا کہ آپ نے اگر 700-800 لوگ ہوں یا 1000 ہوں یا 50,000 لوگ ہوں, مطلب مجھے نہیں گنتی میں نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے گنتی کروں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں یا کتنے نہیں ہیں. یا 10-15 لوگ اگر M9 کو بند کر دیں
اور حکومت سندھ کچھ نہ کرے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال کے معاملے پہ سب ساتھ رہیں، اکٹھے رہیں۔ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ جو تکالیف ہو رہی ہیں، میں نے ادھر دیکھا ہے، جو میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں، ایمبولینسز کو روکا گیا ہے، پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہاں پہ مویشی ہیں جو شدید تکلیف میں ہیں، ان کے مالکان شدید تکلیف میں ہیں۔ تو برائے مہربانی احتجاج اپنا جاری رکھیں، ہم آپ کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو تکلیف میں نہ لائیں۔ احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، روڈ سے آپ ہٹ کے سائڈ روڈ کھلا رکھیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ پہ ہوتے ہیں نا تو ہم شاید کم گنتے ہیں، جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں یا کروڑوں لوگ جمع ہیں، وہ سب آپ بھی رپورٹ کریں گے۔ لیکن روڈ بند کرنے سے آپ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اگر آپ میرے سے گارنٹی کسی قسم کی بھی لینا چاہتے ہیں کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے، پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وفاقی حکومت اس طرح پوری پاکستان میں اس وقت لوگ بند ہیں، گوشت ٹرانسپورٹیشن بند ہے، وفاقی حکومت کی سنجیدگی کہاں ہے؟ کہ وزیر اعظم لاہور کے وزیر اعظم ہے، وفاقی حکومت کی کہیں سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ کسی سطح پر رابطہ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، آج سے کچھ دنوں پہلے، 3 دن پہلے غالباً، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے، جو میں نے سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ انگیج کریں، ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو پارٹی لیڈرشپ اور سب صلاح مشورے کے بعد کہا جی ہم اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا، اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا۔ تو وہ انگیجمنٹ انہوں نے کی تو ہے۔ اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی مجھے بتا دے کہ اگست کے بعد، جولائی اگست میں جو کیا وہ کام بھی نہیں ہوا ہے۔ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کام میں کچھ تھوڑا سا مٹی ادھر ادھر کر دی ہے، مطلب 0.00001% کام جو ہوا ہے وہ بھی آج سے 10 مہینے پہلے۔ اس کے علاوہ جب کام نہیں ہوا تو یہ تو سندھ حکومت ہے نا، ادھر جو لوگ شروع ہوئے، آپ پہلے نکال کے دیکھ لیں، نومبر میں پہلا بیان آیا تھا کسی کا، پھر دسمبر، پھر جنوری، پھر وکلا بھی آ گئے۔ میں سب کو ویلکم کر رہا ہوں۔ میں تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی میرا کاز ہے نا، یعنی سندھ کے لوگوں کا کاز ہے، تو میں کیوں ناراض ہوں گا؟ لیکن ایک چیز اور ذرا دیکھ لیں، میں اگین یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے۔ بہت وقت دیکھیں، اگر ہم فیل ہو گئے ہو نا، میں نے بہت پہلے کہا تھا بھائی اگر ہم فیل ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھیں کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو پھر تو ہم بھی کال دیں گے، ہم بھی سارے، ہم بھی سیاسی جماعت ہیں، ہر قسم کے احتجاج جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیا، ہم نے ڈکٹیٹرس کے خلاف کیا، ہم آگے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہو نا، لیکن آپ ایک چیز جو کہ بنی نہیں رہی، ہاں پلانز ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا، آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار پلان تو ہے، پلان تو ہے، پلان کوئی بھی بنا سکتا ہے، وہ روکی ہوئی ہے، ہم نے اپروول نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود اگر آپ اس نہج پہ باتوں کو لے آئیں گے، جیسے میں نے کہا نا، احتجاج ضرور کریں، روڈ بلاک کریں، لوگوں کو تکلیف ہو تو کوئی اور فیکٹرز پلے ان کر سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے؟ اگین میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے، اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت، انہیں جلد ایکشن لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3، آج جہاں تک مجھے پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب ترکی جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، روانہ ہو گئے ترکیہ، یہ مجھے پتہ ہے کہ کل شاید واپس آ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ کے لوگوں کی، ایون اپر رائپیرین میں، لوور اپر رائپیرین، یہ سندھ پنجاب کا جھگڑا نہیں ہے، لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اپر لوور رائپیرین کا تو میرے اپنی شاخ پہ جس پہ میں ہوں ادھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے۔ ایون انگریزوں نے جب اپر رائپیرین نے اسکیمز بنانی چاہی تو لوور رائپیرین کے اعتراض پہ انگریزوں نے اسکیمز، جب انگریز حکومت کرتا تھا اس ملک پہ، اس خطے میں، انہوں نے نہیں الاؤ کیا تھا۔ تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اس لیے کہ
میں یہ کہوں گا نا کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے، سب کو پتہ ہے. مطلب یہ بتائیے گا ایک منشا تک یہ بتا دیجیے صبح تو کافی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا بجٹ بھی آتا ہے اس میں ظاہر ہمیں وفاق سے نہ پہلے بھی ملتا ہے جیسے کہتے رہے 10 دفعہ کہتے رہے نہری مسئلے پہ تو وہ بھی ایک ایشو اسٹل اپنی جگہ پر. دوسری بات یہ جو منصوبہ ہے ظاہر وفاق کا ہے لیکن یہ منصوبہ ایک ریاست کے پاکستان میں شروع کیا ہے تو اصل بات میرے خیال سے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ. میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کیوں اتنا گول گھما کے کیوں کر رہے ہیں یار؟ میں سیدھا جواب دیتا ہوں، آپ کو پہلے بھی دیا ہے. سب سے پہلے آپ نے NFC کی بات کی. NFC کے اوپر میں نے کئی بار اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی کہا ہے، اور کل مجھے ایک خط ملا جو 19 اپریل کو ہے نا، یہ پرانا 19 اپریل کو ایک خط فیڈرل فائنانس منسٹر جو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کو، انہوں نے خط بھیجا ہے. 1 سال اور کتنے 2 مہینے ہو گئے تقریباً حکومت کو آئے ہوئے، یعنی 14 مہینے بعد خط بھیجا ہے کہ سندھ اپنا نمائندہ، اس لیے NFC کے اندر فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ ممبر نامنیٹ کرتی ہے صوبائی حکومت، وہ ممبر ہوتا ہے. تو آپ اپنا نمائندہ نامنیٹ کریں. 14 مہینے بعد کل میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس، کل مجھے ملا ہے، اور انشاءاللہ آج تک یا لیٹسٹ کل تک ہم اپنے نمائندے صلاح مشورے کے بعد ہم اپنا نمائندہ اس میں انشاءاللہ دے دیں گے، تاکہ تو یہ سیریسنس اور میں اس پہ ہم اعتراض کرتے رہیں. دوسرا میں نے آپ کو کہا، دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے ملک میں. ہم کاشتکاروں کے بہت ایشوز ہیں اس سال جو گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، پچھلے سال ہوا، اس سال دوبارہ ہو رہا ہے. ہم سب اس سے میں نے کل ٹیلی ویژن پہ ایک پنجاب کے فارمرز ایسوسی ایشن تھی، کوئی میں نام بھول گیا ہوں، ایک بزرگ شخص تھے جو انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ بہت، یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ناراض تھے کہ جی پچھلے سال ہم نے تو گندم خریدی تھی، ہمارے پاس ابھی تک 13 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے سندھ حکومت کے پاس، جو ہم نے قرض لے کے خریدی تھی پچھلے سال. پنجاب حکومت نے پچھلے سال بھی نہیں خریدی، اس سال بھی نہیں خریدی. اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے جن کا میرا خیال ہے، خیر وہ میں نہیں کہوں گا، اچھی بات ہے وہ اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے. اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اس بزرگ شخص نے جو فارمر تھے، ضرور کچھ نام نہیں مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اگلے سال فارمرز کوئی گندم کاشت کریں گے تو ان کی بھول ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کھپت کے لیے گندم کاشت کریں گے، نہیں تو ہم کسی اور فصل پہ چلے جائیں گے اگر مجھے اتنا نقصان ہوگا. تو یہ آنکھیں سب کو کھلنی چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو میں ہم نے کرنا کیا چاہیے، میں اس کا حل بھی بتاتا ہوں. میں ایسی بات نہیں کہ صرف ایک چیز کہہ کے بات. اس وقت گندم میں ہماری پاکستان کی ایوریج جو پروڈکشن ہے وہ 30 من فی ایکڑ ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے. ہندوستان جو برابر کا ملک ہے اس میں 45 سے 50 من فی ایکڑ ہے. چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے، اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، 60 سے 65 من فی ایکڑ ہے. وہ پانی بھی کم استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ ایفیشینٹ یوز آف واٹر کرتے ہیں. اگر ہم 30 من سے 50 نہیں جو انڈیا کر رہا ہے، بیچ میں آ جاتے ہیں 40 من کر لیں اگلے 1-2 سال میں محنت کر کے، ایسے نہیں ہوگا. ہم نے نئے سیڈز دیکھنے ہوں گے، ہم نے اپنی پریکٹس بہتر کرنی ہوگی، لیزر لیولنگ کرنی ہوگی تاکہ پانی کی کھپت، پانی پوری طریقے سے جائے. 30 سے 40 کر لیں تو یہ 30% اضافہ ہے. 30% اضافے کا مطلب ہے آپ نے 30% ایڈیشنل زمین آباد کر لی تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اسی طریقے سے کاٹن آ جائیں، دوسرا آپ کا جو مین اسٹیپل کراپ ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم 14 ملین بیل کاٹن کی کرتے تھے آباد. ہمارے ساتھ والے ملک، مجھے نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، وہ اپنی پروڈکشن 3 گنا کر چکے ہیں. زمین زیادہ آباد کر کے نہیں، وہ کر چکے ہیں اپنی سے 6-7 ملین پہ آگے. اس پہ کام کریں نا. کیا ہوا ہے ہمیں؟ ان چیزوں پہ ہم کام کریں کہ کس طریقے سے ہم کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے، اس پہ آئیں، سب ساتھ مل کے کام کریں. جہاں تک ریگستان کو آباد کرنے کی بات ہے، بہت باتیں کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہندوستان نے اندرا کنال کر دیا. میں آپ سب سے کہتا ہوں، انٹرنیٹ ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. آپ صرف وہ ہوتی ہے نا یہ جو چیٹ GPT، اس میں لکھ لیں کہ واٹ ہیز بین دی فائنینشیل یا اکنامک امپیکٹ آف
इंदिरा कनाल जो उन्होंने बनाया इन इंडिया वो आपको पूरा कीजिए, हाँ हुआ तो है, ज़मीन भी ज़्यादा आबादी होगी तो सही ना, पानी ले जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली लॉस है। हाँ सोशल सेक्टर में हुआ है, वहाँ पे भी ज़मींदारों को, लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए अपर राइपेरियन को मिल जाता है, लोअर राइपेरियन को मिलता है। हम इस टाइप की चीज़ें करते क्यों हैं? पानी का जहाँ तक मसला है, 1945 में उस वक्त सिंध पंजाब एग्रीमेंट जो हुई थी, सिंध पंजाब अपर लोअर राइपेरियन, ये सिंपल बात है, जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर जितना पानी इंडस में था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट के अंदर सक्कर बराज का तो जिक्र है इसलिए कि वो बनी हुई थी 45 में, 1932 में बन गई थी। गुलाम मोहम्मद यानी कोटड़ी बराज बनी नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र है उसमें, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से गुड्डू बराज बनी नहीं थी, उसकी भी एलोकेशन है, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पानी। इसी तरीके से पंजाब की बहुत सारी नहरें हैं जो उन्होंने कहा था कि जी जितना पानी मौजूद है ये सब काम हो सकता है, और उन्होंने एलोकेट कर दिया। मज़ीद एरिया को कास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बेहतर करनी होंगी। आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपके पास पानी मौजूद है। इस वक्त आपके पास पानी मौजूद नहीं है एडिशनल नहरों के लिए, बहुत सिंपल बात है। जिसको चाहें हम बता दें, तो आपने जो बात की ना फलाना, यार सबको ये हम मतलब ये खुलेआम कह रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे। अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं ना, हाँ वापस नहीं लिया अभी तक, इंशाल्लाह वापस भी लेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल कर लें, बहुत हो गया। मैं इधर आया था पोप फ्रांसिस के नॉलेज के लिए। होने वाले हैं लेकिन चेयरमैन अब तक नहीं तैनात हो सका। क्या इंटर के तैनात हो रहे हैं लेकिन इनको लेट हो गए क्योंकि रेस पास वाला मामला भी है, वो भी हल नहीं। मैं आपको जवाब देता हूँ। और सब दूसरा कार्डिनल साहब का सवाल है कि मस्लिम गाजी को के इंतकाल पर आप क्या पैगाम दें? मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको, इसलिए कि ज़रूरी बात है। देखें, हमने थ्रू अ कम्पिटिटिव प्रोसेस एक सर्च कमेटी के थ्रू चेयरपर्सन जो थे बोर्ड्स के वो किए, और जो टॉप रैंक्ड बंदा था उसमें एक रिटायर्ड 22 ग्रेड का अफसर, 22 ग्रेड तक जाने के लिए ज़रूर, और फेडरल सर्विसेज का अफसर जो कई इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका था, उसने ऑप्ट किया, उसने अप्लाई किया, और उसको मेरिट पे, इसलिए कि मेरिट में इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, सेलेक्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उससे पूछा भी गया था जब वो इंटरव्यू पे भी आया, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो ये एक हमारे लिए तकलीफ हुई। हम इस पर देख रहे हैं कोई फ़िलहाल स्टैंड बाय अरेंजमेंट करें, लेकिन सिंसेरिटी हुकूमत सिंध की, इससे आप जाहिर कर सकते हैं कि एक सर्च कमेटी में, और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कोई बता दे जो भी हमने किया था सब मेरिट के अंदर हमने चेयरपर्सन, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि उसने ज्वाइन नहीं किया, और हम कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट उसके करने के लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो।